بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ آج کی اس مجلس میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کے معنی اور مطلب بیان کیے جائیں گے اور اس کے کیا فائدے ہیں اور یہ تعوذ کہاں کہاں پڑھی جاتی ہے۔ اعوذ عین واو زال سے مل کر بنا ہے۔ اس کے لفظی معنی ہے پناہ مانگنا، اور شریعت میں شیطان مردود اور کسی بھی شر والی مخلوق کے شر اور نقصان سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگنا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کا معنی ہے میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کی شیطان مردود سے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں یہ بات بالکل وضاحت کے ساتھ بیان فرمائی ہے کہ شیطان تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا، یعنی شیطان تمہارا دشمن ہے لہذا اسے دشمن ہی سمجھو۔ ابلیس کی یہ دشمنی انسانوں کے ساتھ اس وقت سے چلی آ رہی ہے جب اللہ تعالیٰ نے ابلیس کو حضرت آدم علیہ السلام کے لیے سجدہ کرنے کا حکم دیا تھا، اور ابلیس نے اللہ کے حکم کا انکار کرتے ہوئے سجدہ نہیں کیا تھا، جس کی وجہ سے اللہ نے ابلیس کو جنت سے نکال دیا تھا۔ ابلیس جنت سے نکلنے کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کو بھی جنت سے نکلنے پر اکساتا رہا، اور آخر کار منع کیے ہوئے درخت کا پھل کھانے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم و حوا علیہم السلام دونوں کو جنت سے نکال کر زمین پر بھیج دیا تھا۔ معلوم ہوا کہ ابلیس شروع دن سے آج تک انسانوں کو بہکانے میں لگا ہے، اور وہ ہر طرف سے انسانوں پر حملے کر رہا ہے، مگر اہل ایمان یعنی پکے مسلمانوں پر اس کی ایک نہیں چلتی ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم انہ لیس لہ سلطان علی الذین آمنوا وعلی ربہم یتوکلون انما سلطانہ علی الذین یتولونہ والذین هم بہ مشرکون، یعنی شیطان کا ان لوگوں پر کوئی بس نہیں چلتا جو ایمان لائے اور اپنے پروردگار پر بھروسہ کرتے ہیں۔ اس کا بس تو صرف ان لوگوں پر چلتا ہے جو اسے اپنا سرپرست بناتے ہیں، اور ایسے ہی لوگ اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں۔ شیطان کے پاس کوئی ایسی طاقت نہیں کہ وہ اپنی بات طاقت سے منوا سکے، نہ ہی اس کے پاس کوئی دلیل ہے جس کی بنا پر وہ اپنی بات منوا سکے، بلکہ شیطان صرف وسوسے ڈال سکتا ہے، دل میں گمراہ خیال کرنے والے خیال پیدا کر سکتا ہے۔ اب جن کے عقیدے پہلے سے کمزور ہوتے ہیں وہ فوراً اس کے جال میں پھنس جاتے ہیں، اور شیطان کی سب سے بڑی کامیابی یہ ہوتی ہے کہ وہ انسان کو شرک کی راہوں پر ڈال دے اور اس طرح ابن آدم سے اپنا بدلہ لے سکے۔ رہے وہ لوگ جو صرف اللہ پر بھروسہ کرنے والے ہیں اور اپنے عقیدے میں مضبوط ہوتے ہیں، تو ایسے لوگوں پر شیطان کا کوئی داؤ کارگر نہیں ہوتا ہے، اور ایسے لوگ قرآن سے ہدایت ہی حاصل کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ومن یعش عن ذکر الرحمن نقید له شیطانا فهو له قرین، یعنی جو شخص رحمان کی یاد سے غفلت کرتا ہے تو ہم اس پر شیطان مقرر کر دیتے ہیں، پھر وہی اس کا ساتھی رہتا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں شیطان سے بار بار پناہ مانگنے کی تاکید فرمائی ہے، جیسا کہ اللہ نے فرمایا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، یعنی اگر آپ کو کوئی وسوسہ شیطان کی طرف سے آنے لگے تو اللہ کی پناہ مانگ لیا کیجیے۔ حتیٰ کہ قرآن کریم کی تلاوت شروع کرتے ہوئے اعوذ باللہ پڑھنا چاہیے، اور سورت کے شروع سے تلاوت شروع کرنی ہو تو تعوذ اور تسمیہ یعنی اعوذ باللہ اور بسم اللہ دونوں پڑھنا سنت ہے، اور قرآن کریم کے آداب میں سے ہے، لہذا اس کا ہمیشہ اہتمام کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، یعنی قرآن کریم پڑھنے سے پہلے مردود شیطان سے اللہ کی پناہ طلب کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی شیطان کے شر سے بچنے کے لیے اللہ کی پناہ مانگی ہے،
یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنے کا حکم فرمایا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یاتی الشیطان احدکم فیقول من خلق کذا من خلق کذا حتی یقول من خلق ربک فاذا بلغہ فلیستعذ باللہ ولینتہی، یعنی شیطان تم میں سے کسی کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے کہ فلاں چیز کو کس نے پیدا کیا اور فلاں کو کس نے پیدا کیا، حتیٰ کہ یہ کہتا ہے کہ بتاؤ تمہارے رب کو کس نے پیدا کیا۔ جب یہاں تک معاملہ پہنچ جائے تو اللہ کی پناہ مانگو، یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھو اور خاموش ہو جاؤ۔ اسی طرح سے شیطان اگر نماز میں وسوسہ ڈالے تو اعوذ باللہ پڑھنا چاہیے، جیسا کہ حضرت عثمان بن ابو العاص ثقفی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا، اے اللہ کے رسول، شیطان میری نماز اور قرات کے درمیان حائل ہو جاتا ہے اور مجھ پر نماز میں شبہ ڈالتا ہے۔ آپ نے فرمایا یہ وہ شیطان ہے جسے خنزب کہا جاتا ہے، جب تو ایسی بات محسوس کرے تو اس سے اللہ کی پناہ مانگ لیا کر، یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیا کر اور اپنے بائیں جانب 3 مرتبہ تھوک دیا کر۔ حضرت عثمان کہتے ہیں کہ میں نے ایسا ہی کیا تو شیطان مجھ سے دور ہو گیا۔ اسی طرح غصے کے وقت اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لینا چاہیے، حدیث میں ہے کہ اس سے غصہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔ اسی طرح قرآن کریم کی یہ آیت والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین پڑھتے رہنا چاہیے، اور یہ آیت کریمہ غصے کے علاج کے لیے پانی پر دم کر کے بھی پلا سکتے ہیں۔ ایسے ہی کتے کے بھونکنے اور گدھوں کے آواز نکالنے پر بھی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا چاہیے، جیسا کہ حدیث میں آتا ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم رات میں کتوں اور گدھوں کی آواز سنو تو اللہ کی پناہ مانگو، یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھو، اس لیے کہ وہ ایسی چیزیں دیکھتے ہیں جو تم نہیں دیکھتے۔ اللہ تعالی ہر مسلمان کو شیطان کے شر سے محفوظ فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔